ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بچپن کی اس شاہدہ حسن کی، جن تک شاعری کب اور کیسے پہنچی، پہلا شعر کب کہا، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ کیا چیز تھی جہاں سے آپ نے اس چیز کا آغاز کیا؟ بیسیکلی یہ تھا کہ چونکہ میرے بزرگوں میں ایک ادب کا نہ صرف ذوق تھا، شوق تھا، بلکہ آپ نے شاد عظیم آبادی کا نام تو سنا ہی ہے، کیونکہ وہ مشہور زمانہ غزل ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ہر ایک نے کہ نہیں سنی ہوئی کیا؟ ہے نا، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ کیا؟ یہ غزل بھی میں نے اپنے دادا سے سنی تھی، کیونکہ شاد عظیم آبادی ہی کا خاندان ہمارا ہے، تو ہمارے یہ بزرگوں میں ہیں۔ پھر جمیل مظہری صاحب تھے، اور بہت سارے نام ہیں، دانش عظیم آبادی تھے۔ تو اس طرح کی جو شخصیتیں جن سے میں خود کبھی ملی تو نہیں تھی، لیکن ان کا تذکرہ، ان کی کتابیں، ان کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں میرے دادا جان اکثر ذکر کرتے تھے۔ خود بہت اچھا اعلیٰ ذوق ان کا ادب کا تھا۔ تو یہ ایک میری تربیت کا پہلا رخ تھا، اور یہاں سے میں نے کافی چیزیں اخذ کیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جب آپ کی بنیاد میں ہی ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں نا، تو آپ کا اٹریکشن بھی انہی سے ہوتا ہے۔ میں ایک اور بات کہوں گی کہ چونکہ ہمارا سادات گھرانہ تھا، ہے بلکہ، تو اس گھرانے میں زیادہ تر میر انیس کی مرثیوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ میر انیس کی زبان، ان کی جو تہذیب ازاں ہے، جس میں آپ کے دل کو سوز و گداز سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے اندر، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے بارے میں سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اور آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب ہم سنتے تھے، وہ چیزیں سنتے تھے، بلکہ اکثر میں پڑھتی بھی تھی اپنی والدہ کی خواہش پر، تو میر انیس کی زبان کی جو تربیت تھی، جو ان کا ذخیرہ الفاظ تھا، جو ان کا بیانیے کی کشش تھی، وہ بھی مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ اور ایک اور نام میں ضرور لوں گی، اور وہ نام کیا، میں اس ادارے کا ذکر کروں گی جس کا مجھ پر بہت احسان ہے، اور وہ ہے میرا وہ اسکول جو رضویہ اسکول مشہور تھا ناظم آباد میں، اور جسے پروفیسر قرار حسین کی بہو زاہدہ تقی نے قائم کیا تھا۔ اور اس میں ساری ان کی جو والنٹیئر فرینڈس تھیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں لیتی تھیں، کوئی اجرت نہیں، کچھ نہیں، وہ اس علاقے کی بچیوں کو جو ناظم آباد میں رہتی تھیں اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، ان سب کی تربیت اور ان سب کی تعلیم کا انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بندوبست کیا ہوا تھا۔ مجھ سے سینئر پروین شاکر نے بھی اسی اسکول سے پڑھا، میں نے بھی وہیں سے پڑھا، پھر اور بھی کئی لڑکیاں جو اسی اسکول سے پڑھتی تھیں، اور انہوں نے وہیں سے وہ فارغ التحصیل ہوں۔ اس ادارے کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پروگرامز بہت زبردست تھے، یعنی کلاس روم میں تو جو نصابی چیزیں پڑھائی گئیں وہ تو پڑھا لی گئیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، بطور خاص بیت بازی، تقریری مقابلے، اور بہت کچھ، خاص طور پر اقبال کی، فیض کی، اور جوش صاحب کی، اور نظمیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ اسکول لائف میں ٹیبلو میں کئی کردار ادا کرتے ہوئے پورے نظمیں یاد کرنی پڑتی تھیں، اور آپ کو وہ رول پلے کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ الفاظ کا ایک خزانہ، الفاظ کا ایک ذخیرہ، تھاٹس کا، افکار کا، یہ سب ہر وقت دل میں گونجتا رہتا تھا، اور مجھے یہ بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ پھر میرے گھر نا بزرگوں کے پاس بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے جو دادا جان تھے، ان کے ایک دوست تھے عالیہ رضا صاحب، وہ ان کے بہت قریبی دوست تھے۔ تو وہ مرثیہ لکھتے تھے، اور وہ مرثیہ جب لکھ لیتے تھے تو صبح کی فجر کی نماز کے بعد وہ مرثیے کا مسودہ لے کر ہمارے گھر آ جاتے تھے، اور وہ صبح کے وقت باہر سے آواز دیتے تھے میرے دادا جان کو، اور کہتے تھے کہ سید صاحب، زور سے کہتے تھے، اور میرے دادا جان جو تھے وہ تڑپ کے بستر سے نکلتے تھے اور کہتے تھے جی آیا حضور۔ اب یہ میرے کان میں یہ آوازیں رہ گئی ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کا کیسا چام ہے مجھے، کہ اس طرح بھی لوگ ملتے تھے، اور ان کا ملنے کا جو مقصد تھا
وہ ادب، کتابیں، لفظ، خیال، اور پھر تھوڑی دیر وہ اوراق پھیلا کے صبح صبح اس پر گفتگو کرنا، اور یہ تو میں ان کے لیے چائے بناتی تھی، کیونکہ میرے دادا جان مجھے بتاتے تھے کہ ہمارے لیے چائے بنا دو بیٹا. تو میں چائے بنانے کے علاوہ بھی ایک سحر انگیز کیفیت میں ان لوگوں کو دیکھتی رہتی تھی. تو آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں کبھی دل سے نہیں جاتی. اور بہت یہی وہ بنیاد ہے جو پڑ گئی.